بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ رب العالمین ان آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. بھائیو، اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 رکن ہیں. بنی الاسلام علی 5: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پہلی چیز شہادت ہے، اور دوسری چیز نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا. یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض کیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. 2 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو روزہ فرض کیا گیا. اس کے بعد سے آپ ہمیشہ روزہ رکھتے رہے، اور تقریباً 9 آپ کو رمضان ملے. 9 رمضان، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک آپ نے روزہ رکھا. تو 9 رمضان آپ کو ملے، اور 11ویں کو رمضان سے پہلے انتقال ہو گیا. 11 تک آپ زندہ تھے، اور اس کے بعد آپ فوت ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 مرتبہ رمضان نصیب ہوا. اور بھائیو، روزہ جو ہے، اس کی غرض و غایت، اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم سب روزہ رکھ کر مسلمان متقی پرہیزگار بن جائیں، تقوی والے بن جائیں. اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ روزہ رکھ کر انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، گناہ سے دور ہو جاتا ہے. شیطان کا عمل دخل اس کے جسم پہ کم ہو جاتا ہے. روزے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے بھائیوں کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ روزہ شروع کرتے ہیں، اپنے چاند کے حساب سے تھوڑا آگے پیچھے، لیکن پوری دنیا کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں. اور ایک علاقے کے جو لوگ ہیں وہ چاند دیکھنے کے بعد ایک ساتھ ہی روزہ شروع کرتے ہیں، ایک ساتھ روزہ کو ختم کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں اور تراویح پڑھتے ہیں. ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک امت اسلامیہ ہیں، شعور پیدا ہوتا ہے، اور ہم امت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. سارے مسلمان ایک ساتھ ہی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک قسم کا ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم ایک امت ہیں، اور اس امت کا نام ہے اسلام، امت اسلامیہ. بھائیو، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی ایک روزہ چھوڑ دے، جان بوجھ کر کوئی ایک روزہ اگر وہ چھوڑ دے، تو پھر ساری زندگی اگر وہ روزہ رکھتا رہے، اس کی قضا کرتا رہے، تو اس کے اجر اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. یہ ابو ہریرہ، سیدنا ابن مسعود اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرفوعاً یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے، پھر ساری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، روزہ کے اجر ثواب کو، اس ایک کو ساری زندگی رکھتا رہے، اس کے اجر ثواب کو نہیں پہنچے گا. بخاری کے اندر ہے، لیکن تعلیقاً یہ روایت کی گئی ہے. یہ روایت تعلیقاً ہے، یعنی حاشیے میں ذکر کی امام بخاری نے. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواب میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ فرشتے آئے ہیں، 2 فرشتے آئے، انہوں نے پکڑ لیا آپ کو اور آپ کے بازوؤں سے پکڑ کے آپ کو لے کے چلے۔ پھر اس کے بعد ایک پہاڑ کے پاس آئے، پہاڑ بڑا دشوار گزار پہاڑ تھا، تو آپ سے کہا اس پہ چڑھو۔ آپ نے کہا میں کیسے چڑھوں؟ کہا ہم آپ کے لیے آسان کریں گے، آپ کا یعنی سہارا بنے اور آپ کو تھوڑا چڑھنے میں مدد کی۔ آپ چڑھ گئے، اوپر پہنچتے ہیں تو کہیں سے آواز آ رہی ہے، چیخ پکار کی، چلانے کی، رونے کی۔ کہا یہ کیا رونے کی آواز ہے؟ کہا یہ جہنمیوں کی آواز ہے، یہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ تھوڑا اور آگے چلے تو آپ نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، خواب میں ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، پاؤں اوپر ہیں، منہ ان کے سر نیچے ہیں اور بانچیں چری ہوئی ہیں، اور ان سے خون نکل رہا ہے۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، ابھی روزہ کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہی اپنا روزہ کھول لیا کرتے تھے، کھا پی لیتے تھے، توڑ دیتے تھے روزہ، یہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور بھائیوں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے کے لیے تشریف لائے، آپ نے ممبر پہ قدم رکھا، آمین فرمایا، دوسرے پر، تیسرے پر اسی طرح آمین کہا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آج وہ کام کیا اس سے پہلے آپ نہیں کرتے، آمین نہیں کہتے۔ کہا جب میں آیا تھا تو یہاں جبریل علیہ السلام تھے اور انہوں نے یہ کچھ دعائیں کی، 3 دعائیں کی تھی، اس میں سے ایک دعا یہ کی تھی کہ من ادرک شہر رمضان، جو رمضان کا مہینہ پالے، فلم یغفر لہ، اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان جو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا اور مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں لوگوں کو، ذرا ذرا نیکی پر بہت نواز رہے ہیں، اور وہ کوشش کر کے اللہ سے اپنی معافی نہیں کراتا، تلافی نہیں کراتا، اور اللہ کو راضی نہیں کرتا، تھوڑی محنت بھی نہیں کرتا، روزے بھی نہیں رکھتا، کوئی اس کے سامنے رمضان کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کچھ نہیں کوشش کرتا، تو اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دخل فدخل النار، جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ روایت بہت کم لوگ اس سے واقف ہوں گے، میں خود پہلی مرتبہ اس روایت کو پڑھی کہ جس میں دخل النار کا ذکر ہے، ترغیب کی روایت ہے کہ فدخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رمضان آیا، اس میں محنت نہیں کی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا، تو ایسے آدمی کو فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور بھائیو یہ بات یاد رکھیے گا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے رحمت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ نہ لے۔ تو پھر جبریل نے کہا آپ آمین کہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو یہ روزہ ڈھال بھی ہے، جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنۃ، یہ روزہ ڈھال ہے، جیسے اگر کوئی جنگ ہو رہی ہو، آپ کے ہاتھ میں ڈھال ہے تو آپ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرمایا وحصن حصین، اور یہ قلعہ بھی ہے، مضبوط قلعہ ہے، مضبوط قلعہ ہے جس کے اندر محفوظ ہے، کوئی ڈر خوف نہیں۔ اگر کوئی بہت بڑا لشکر بھی آ جائے، بڑی بڑی فصیلیں ہیں، اوپر فوج بیٹھے ہیں، آپ فکر مت کیجیے، آرام سے بیٹھیے، دروازے بھی بہت مضبوط ہیں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کہہ رہے ہوں کہ یہ روزہ اس کے لیے مضبوط قلعے کی طرح ہے، تو اس کو کیا ڈر خوف ہے؟ کوئی ڈر خوف ہوگا؟ کوئی ڈر خوف نہیں، کسی عذاب کا، کسی جہنم کا، کسی آگ کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، یہ روزے کی وجہ سے آپ کو حاصل ہوگا۔ یہ روایت یہ بھی ترغیب کی ہے۔ اور سیدنا امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی کام بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔
ایسا کام بتائیے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تم اپنے اوپر روزے کو لازم پکڑ لو، روزہ ضرور رکھو، کیونکہ اس کا کوئی بدلہ ہی نہیں ہے، اس کا جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اس طرح کی کوئی اور کام ہی نہیں ہے روزہ۔ اور صحیح کہا آپ تو اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، کیوں کہ ایک اور روایت میں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے، باقی سارے اعمال میں ریا نمود کا کچھ امکان ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں اگر آپ منہ سے نہ کہیں تو اس کا امکان نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا یہ وہ کام ہے کہ اس کا کوئی مثال ہی نہیں۔ اور بھائیو، رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھتے تھے نا تو جبریل علیہ السلام آتے تھے ان کے پاس، تو ان کے ساتھ مل کر دور کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور جب آپ ان کے ساتھ مل کر ملاقات ہوتی تھی جبریل علیہ السلام سے تو قرآن پڑھتے، تو بعد میں آپ اللہ کے راستے میں تیز ہوا کی طرح سخاوت کرتے تھے، خرچ کرتے تھے، مال لٹاتے تھے، غریبوں کو دیتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے اس رمضان کے مہینے میں ابھی سے کوشش کیجئے، ابھی سے افطاری کے لیے اپنے بھائی بہن جو غریب ہیں ان کو بھجوا دیجئے، کوشش کیجئے، عزیز اقارب کو، اور جو یتیم ہیں، بیوہ ہیں، اور پھر رمضان میں بھی کوشش کیجئے۔ اور بھائیو، ایک چیز بھی یاد رکھیے گا، ہم میں سے بعض لوگ ایسے سست ہوتے ہیں، رمضان کے روزے تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز میں سست ہوتے، جیسے کسی شاعر نے کہا، بلکہ علامہ اقبال نے ہی کہا تھا کہ من اپنا پرانا پاپی ہے، اس سے پہلے انہیں کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا لی ایک رات کے اندر، کہیں بنا لی تھی، لاہور میں ابھی تک وہ کہتے مسجد ہے، لیکن ہم میں سے ایسے لوگ ایسے ہیں کہ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی نمازی نہیں بنتے۔ رمضان آتا ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں کہ لوگ کیا بولیں گے، بچے کیا بولیں گے، بیوی کیا بولے گی، محلے والے کیا بولیں گے، چلو رکھ لیتے ہیں، لیکن نماز میں سست ہوتے ہیں، فجر غائب کر جاتے ہیں، عصر میں سو جاتے ہیں، کچھ نمازوں میں آ جاتے ہیں۔ بھائیو، یہ نماز نہیں، ویل للمصلین، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ ایک حدیث میں ویل کہ دنیا کے سارے پہاڑ اس ویل کہتے ہیں گڑھے کو، اس گڑھے کے اندر اگر داخل کیے جائیں تو وہ چلے جائیں اور گھل جائیں، پگھل جائیں، اس قدر شدید اس کے اندر آگ ہوگی۔ وہ ویل اتنا خطرناک ہے، وہ نمازیوں کے لیے۔ کون سا نمازی؟ وہ نمازی نہیں کہ جو نماز جو پڑھتا ہی نہیں، اس کا ذکر نہیں، بلکہ وہ نماز ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کو دیر سے پڑھتے ہیں، ٹائم نکال کے پڑھتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے۔ اور جو پڑھتے نہیں پھر ان کا سوچئے کیا ہوگا، ان کو تو اللہ نے مشرک کہا ہے۔ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک مت ہو جاؤ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ کفر اور شرک اور مسلمان بندے کے درمیان فرق، جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ کافر ہو جاتا ہے، اور نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ کافروں سے الگ ہو جاتا ہے، یہ کافروں سے الگ ہو جاتا ہے۔ بھائیو، رمضان کیسے شروع ہوگا، کیسے پتہ چلے گا؟ یاد رکھیے، اسلام نے ہمیں اس بارے میں بھی گائیڈ کیا ہے اور ہمیں تعلیم دی ہے کہ لا تصوموا حتی تروا الہلال، تم روزہ مت رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو۔ آپ نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو، چاند دیکھ کر ہی عید مناؤ، یعنی روزہ ختم کرو۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھ رہے تھے، ایک موقع پر لوگ رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، میں نے دیکھ لیا، میں نے آ کے خبر دی کہ اللہ کے رسول میں نے چاند دیکھا ہے۔
انی رأیتو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصام و امر الناس بصیامہ، آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ایک آدمی آ کے گواہی دے رہا تھا تو اس کی گواہی آپ نے قبول کر لی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ایک چیز مشہور ہے لوگوں کے درمیان کہ رمضان کے چاند کے لیے تو ایک آدمی کی گواہی کافی ہے، لیکن عید کے لیے دو۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ خبر واحد اس کی خبر مقبول ہے، حجت ہے۔ اور کسی حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے چاند کے متعلق دو اشخاص کی گواہی کو لازم قرار نہیں دیا۔ البتہ حدیث میں یہ ہے کہ اسی طرح چاند کا مسئلہ چل رہا تھا اور رمضان کے آخری دن تھے، چاند نظر نہیں آیا، تو دو دیہاتی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہیں گواہی دی اور قسم کھائی کہ ہم نے رات کے ٹائم چاند دیکھ لیا تھا۔ وہ دن کو آئے، وہ دن کے ٹائم آئے، عید کا دن تھا، لیکن لوگوں کو نہیں معلوم تھا آج عید کا دن ہے۔ وہ کہیں دور سے آئے تھے، مدینے کے قریب کہیں، تو آ کر کہا ہم نے رات کو چاند دیکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قسم لی اور پھر اس کے بعد اور آپ نے حکم دے دیا کہ لوگ اپنا روزہ توڑ دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ان یغدوا الی مصلاہم، آپ نے لوگوں کو اگلے روز عیدگاہ کی طرف جانے کے لیے کہا کہ دوسرے دن آج تو روزہ توڑ دو، کیونکہ چاند ہو چکا ہے، آج رمضان نہیں ہے اور کل عید کی نماز پڑھیں گے۔ یہ صحیح روایت ہے ابو داؤد کی۔ تو اس میں اتفاقاً وہ دو آدمی دیہاتی آ گئے تھے، بدو آ گئے تھے، لیکن اس میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ اس کے لیے دو گواہ ہونے چاہیے۔ اور بھائیو، اگر کبھی ابر آبلودہ ہے، بادل چھائے ہیں، چاند نظر نہیں آ رہا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے 30 دن مکمل کرنے ہیں شعبان کے، اگر رمضان کا چاند ہے، اور اگر عید کا ہے، شوال کا چاند ہے، تب بھی پھر 30 یا شعبان کے یا پھر رمضان کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم، اور ایک روایت میں ہے فإن غم عليكم، یعنی بادل اگر چھائے رہیں، ابر آلودہ ہو، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو پھر 30 دن شعبان کے پورے کریں، 30 دن اپنی گنتی پوری کرنی ہے۔ یہاں ایک بات میں وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ اس کے داعی ہوتے ہیں کہ بھئی امت اسلامیہ ہے تو ہم پھر ایک ساتھ ہی عیسائیوں کی طرح، جیسے وہ پوری دنیا میں ایک ہی دن اپنے عید مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں مناتے؟ پوری دنیا کے لوگ ایک ہی دن ہم عید منائیں، ایک ہی دن رمضان کریں، ایک ہی دن روزہ کھولیں۔ بھائیو، ہمارا اور ان کا معاملہ مختلف ہے۔ ہم کو قرآن گائیڈ کرتا ہے۔ قرآن نے کہا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ وقت بتاتا ہے، عبادت کے لیے تمہیں ٹائم بتاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جب چاند ہے، ہر علاقے کا وہ چاند مختلف ہوتا ہے، مختلف ٹائم میں نکلتا ہے، کہیں ایک دن بعد نکلتا ہے، کہیں ایک دن پہلے نکلتا ہے، اور ہر علاقے کا چاند اس علاقے کے لیے معتبر ہے۔ جس طریقے سے نماز کے لیے ہم سورج کو معیار بناتے ہیں، یہ ہمیں جب ڈوب جائے تو ہم مغرب پڑھیں گے، جب تھوڑا اور اس کی روشنی غائب ہو جائے تو پھر عشاء پڑھیں گے، اور جب فجر کا ٹائم ہو جائے، سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے ہم فجر پڑھیں گے، جب زوال ہو جائے تو ظہر پڑھیں گے۔ اب آپ دیکھیے، دنیا کے مختلف علاقوں میں
فجر کا ٹائم کہیں جیسے مثلا ہمارے یہاں پر صبح آج کل 4:00 پر یا اس سے آگے پیچھے مثلا کبھی 3 بجے 3:15 بجے یہاں ہوا، تو پاکستان میں وہاں کے ٹائم کے یہاں سے 2 گھنٹے کے بعد وہاں پر وہ ٹائم ہوگا یا 1 گھنٹے کے بعد ہوگا. کیوں؟ وہاں پر ابھی سورج نہیں نکل رہا، سورج ابھی زائل نہیں ہوا، وہاں پر ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے، وہاں ابھی نہیں ڈوبا یا ڈوب گیا ہے. مثلا وہاں پر مغرب ہو گئی، پہلے ہوتی کیونکہ وہ مشرق کی طرف، اور ہمارا علاقہ تھوڑا ان سے آگے ہے، مغرب کی طرف ہے، تو وہاں جب وہ لوگ نماز مغرب کی پڑھ لیتے ہیں اس کے کافی بعد ہم پڑھتے ہیں. یہی ہے نا، سورج ابھی ڈوبا نہیں. تو یہ ہمارے یہاں یہ چند گھنٹوں کا فرق ہے. اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب جس علاقے کے مطالعے کا فرق ہو سورج کے ڈوبنے اور نکلنے کا، تو اس علاقے کے چاند کا بھی فرق رہے گا. اگر ایک ہی ٹائم ہے، مثلا بہت کم فرق ہے یہاں سے لے کر سعودیہ ریاض وغیرہ کا، بحرین، یہ جتنے خلیج ہے ان کا بہت تھوڑا فرق ہے سورج کے ڈوبنے کا اور نکلنے کا، 10-15 منٹ کا فرق ہے. ریاض کا اور یہاں کا غالباً 10 منٹ کا فرق ہے، اس طرح کا. تو یہ معتبر ہے، یہاں کا چاند یہاں کے علاقے کے لیے معتبر ہے، لیکن وہاں اور چاند یہاں جب نظر آتا ہے تو یہ سارے علاقے میں تقریباً معتبر ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے چاند. لیکن پاکستان کا چاند، انڈیا کا چاند، وہ ابھی دیر سے نکل رہا ہے، 1 دن بعد نکلتا ہے، وہاں پر 2 دن بعد نکلتا ہے. تو اگر ہم ان لوگوں کی بات مان کے کہیں کہ ٹھیک ہے ہم پوری دنیا میں ایک ہی دن عید منائیں، تو ابھی تو وہاں پر شعبان ہی ہے، ابھی تو وہاں رمضان کا چاند ہی نہیں نکلا. اب کیسے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم وہاں روزہ رکھ لیں؟ اس علاقے میں تو چاند ہی نہیں نکلا. تو اس چاند کا بڑا اعتبار ہے. قرآن نے بھی کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 کہ تم اپنے 30 دن کو پورا کرو. اور بھائیو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند شعبان کا نظر نہیں آیا اور اعلان بھی نہیں ہوا. صبح ہوتی ہے، کوئی آدمی کہتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ کہ ٹھیک ہے چاند تو نہیں ہوا ہے لیکن میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے، میں رکھ لیتا ہوں. حالانکہ شک والا دن ہے کہ چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کچھ کہہ رہے ہو گیا، کچھ کہہ رہے نہیں ہوا ہے. تو ایسے دن میں من صام یوم الذی یشک فیہ فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ جس دن مشکوک ہو اس دن آدمی روزہ رکھتا ہے، پورے واضح نہیں ہے، تو ایسا روزہ رکھنے والا رسول اللہ کا نافرمان ہے، ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ چاند دیکھتے ہیں، وہ چاند ان کو بڑا نظر آتا ہے تو شک میں پڑ جاتے ہیں، یار چاند نظر تو آیا لیکن یہ بڑا ہے، لگتا ہے دوسری رات کا ہے، پہلی رات کا ہے. نہیں، سنیے، ایک روایت میں ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ سیدنا ابو البختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم عمرہ کر کے نکلے. جب ہم بطن نخلہ مقام پر پہنچے تو ہم نے چاند دیکھا. عمرہ کر کے مکہ سے اب مدینے کی آ رہے ہیں، مدینے کی طرف، تو چاند جو دیکھا تو چاند ان کو بڑا نظر آیا. کہنے لگے کہ یہ تو تیسری رات کا چاند ہے. بعض نے کہا نہیں، دوسری رات کا ہے. اچھا جی. اب یہ واپس چلتے چلتے مدینے پہنچ گئے. مدینے میں سیدنا عبداللہ بن عباس موجود تھے.
ان کو بتایا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو ہم نے سے بعض نے کہا کہ وہ تیسری رات کا ہے، بعض نے کہا دوسری رات کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا تم نے کس رات کو چاند دیکھا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں رات، مثلا منگل والی رات، ایک مثال دے رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں رات ہم نے بتایا کہ ہم نے فلاں رات دیکھا. تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ مدہ للرؤیتی فہو للیلۃ رأیتموہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیا. سبحان اللہ، اپنے بندوں کے لیے آسانی کی، کبھی کبھی اس کو بڑا کر دیتا ہے. تمہارے دیکھنے کے لیے اس کو بڑا کر دیا، لہذا یہ اسی رات کا چاند ہے جس رات تم نے اس کو دیکھا تھا، پہلی رات. ایک اور اہم مسئلہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ لوگوں کے اندر اس کی غلط فہمی ہے. وہ یہ حدیث کا صحیح معنی لوگوں تک نہیں پہنچا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہران لا ينقصان شہر عید رمضان و ذو الحجۃ، کہ 2 مہینے ناقص نہیں رہتے. مراد رمضان اور ذی الحجہ کے دونوں مہینے ہیں، یعنی رمضان کا جو چاند ہے شعبان کے بعد، اور ذی الحجہ کا. اب اس کو حساب کر کے لوگ کہتے ہیں دونوں 29 کے نہیں ہو سکتے، یہی کہتے ہیں ہمارے یہاں، اکثر یہ کہتے ہیں اگر وہ 29 کا ہوا تو یہ 30 کا ہوگا. امام بخاری نے اس کی تشریح میں عید کے دونوں ماہ کم نہیں ہوتے، اس کے بارے میں امام اسحاق بن راہوے ان کا قول نقل فرمایا. وہ کہتے ہیں وَإِن كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ، اگر یہ کم بھی ہو پھر بھی اجر کے اعتبار سے پورے 30 دن کے برابر ہو. اگر کم بھی ہے 29 ہے تب بھی اجر کے حساب سے پورا 30 ہوگا. جیسے آپ کو سیلری 30 دن کام کرے یا 29 دن کام کرے، سیلری کتنی ملتی ہے؟ 30 بھی اللہ کے ہاں بھی وہ بھی ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، آپ کو پورا اجر دے گا. اگرچہ اس حدیث کے اور بھی معنی و مطالب بیان کیے گئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ صحیح مطلب وہی ہے جیسے امام اسحاق بن راہوے نے بیان کیا ہے. اور امام نووی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا سب سے زیادہ صحیح معنی یہ ہے کہ ان دونوں مہینوں کا اجر کم نہیں ہوتا. یہ معنی ہے ان پر ثواب مکمل ملتا اگرچہ ان کے عدد کم ہوں. اور اگر کبھی رمضان کا 28 دن ہو جائے، 28 ہو جائے، یہ کیسے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شعبان کے میں ان سے تھوڑی سی کچھ غلطی ہو گئی ہوتی ہے دیکھنے میں، تو وہ لوگ ایک دن ان سے رمضان کا چھوٹ جاتا ہے. روزہ رکھتے 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 جب آتے ہیں تو ابھی 28 سے روزے ہوئے ہوتے ہیں تو چاند نظر آ جاتا ہے. جیسا کہ شیخ عبدالعزیز بن باز وہ مشہور اور معروف اور صحیح احادیث میں رسول اللہ سے ثابت ہے کہ مہینہ 29 سے کم نہیں ہوتا. اور اگر 28 روزوں کے بعد شرعی دلائل کے ساتھ یہ ثابت ہو جائے کہ ماہ شوال کا شروع ہو گیا، یعنی رمضان اب ختم ہو گیا ہے، 28 دن ہوئے تھے، تو پھر یہ بات متعین ہو جائے گی کہ انہوں نے رمضان کا پہلا روزہ ان سے چھوٹ گیا تھا. لہٰذا ان پر اس روزے کی قضا لازم ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ مہینہ 28 کا ہو اور صرف مہینہ یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. ایسا اگر ہو جائے تو ان پر قضا ہے. اگر کبھی ایسا ہو جائے، انسان ہے، ہو جاتا ہے. علماء نے کوشش کی، سب نے کوشش کی، لیکن ان کو چاند نظر نہیں آیا، لیکن حقیقت میں رمضان تھا، تو وہ ایک روزہ قضا کریں گے. بھائیو، اب میں گفتگو کروں گا
رمضان کے روزوں کی فرضیت کے متعلق آپ سب کو آیت معلوم ہے، مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ روزے تم پر فرض کیے کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ سیدنا طلحہ، اب میں احادیث سے دلیل دیتا ہوں روزے کی فرضیت پر۔ آیتیں تو دو سنائی ہیں نا روزے کی فرضیت پر، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، احادیث سنیے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دیہاتی تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ کی خدمت میں آ کر اس نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں مجھ پر فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا 5۔ پھر آپ نے فرمایا اس کی اب تمہاری مرضی، اگر کچھ زیادہ پڑھو تو تمہاری مرضی ہے، نفل اگر پڑھو، لیکن فرض تمہارے پر 5 نمازیں ہیں دن میں۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھ پر روزے کتنے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا شہر رمضان، صرف رمضان کے روزے، الا ان تطوع شیئا، اس کے علاوہ تم اگر رکھنا چاہے نفل تو تمہاری مرضی۔ اور بھی اس نے کچھ مسئلے مسائل پوچھے، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا، آپ نے اس باتیں اس کو بتائیں۔ پھر وہ دیہاتی قسم کھا کر واپس چلا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دے کر اس دنیا میں بھیجا، نہ میں اس میں کچھ زیادتی کروں گا جو مجھ پہ فرض کیا گیا ہے اور نہ ہی کمی کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا میں یہ صرف روزے رکھوں گا، نمازیں پڑھوں گا، جو مجھے علم ہو گیا میں اس میں عمل کروں گا، یہ تھا۔ بعض لوگ اس کو لے کر کہتے ہیں بس اس آدمی نے کیا کہا تھا، نماز، روزہ اور زکوٰۃ، بس تو میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کمی کروں گا، تو پھر اس سے زیادہ بھی ضروری نہیں ہے۔ لوگ اس کو حدیث بنا کے باقی چیزوں سے منع کرتے نہیں، اس کو اتنا علم تھا، جتنا علم ہوا اس نے کہا میں اس میں زیادہ نہیں کروں گا، کم نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق او دخل الجنت ان صدق، اگر یہ سچ کہتا ہے تو جنت میں داخل ہو گیا، یعنی اس کو جتنا علم تھا اس پہ اس نے عمل کیا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن بعد میں اسلامی شریعت میں وحی نازل ہوتی رہی، رسول اللہ بتاتے رہے، تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا تو انسان کا نقصان ہوگا، کامیاب بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اور یہ جو روایتیں آپ نے سنی ہیں چاند سے متعلق، اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے اذا رأیتموہ فصوموا، جب چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، امر کا صیغہ ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ فرض ہے، رسول اللہ کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ روزہ فرض ہے۔ اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اسلام کی بنیادی چیزیں 5 ہیں، اور اس میں سے ایک روزہ ہے۔